بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سی آئی اے کئی مہینے سے آیت اللہ خامنئی کی جاسوسی کر رہی تھی۔ سی آئی اے کو یہ انٹیلیجنس مل چکی تھی کہ ہفتے کی صبح آیت اللہ خامنئی اعلیٰ ایرانی عہدیداران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ سی آئی اے نے اپنی انٹیلیجنس، جس میں آیت اللہ خامنئی کی لوکیشن کے بارے میں درستگی پائی جاتی تھی کہ جناب یہ معلومات بالکل ٹھیک ہے، اسرائیل کے ساتھ شیئر کی۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ کا ارادہ تھا کہ رات کے وقت حملہ کیا جائے، لیکن ہفتے کی صبح میٹنگ کی اطلاع ملنے پر دونوں نے دن کے وقت حملے کا وقت ایڈجسٹ کر لیا۔ ایران بھی صبح کے وقت حملے کا سوچ نہیں رہا تھا۔ ایران کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ حملہ ہوگا تو رات میں ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی صدارت میں صبح 9 بجے بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے، بڑے اہم ترین لوگ ہیں، جن میں کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب، وزیر دفاع اور سربراہ ملٹری کونسل، کمانڈر پاسداران انقلاب، اسلامی فضائی فورس اور نائب انٹیلیجنس وزیر، یہ بہت سارے لوگ اور بھی موجود تھے۔ ان کا اجلاس طے تھا۔ ہفتے کی صبح 6 بجے چند امریکی جنگی جہاز یہ تل ابیب سے نکلے، یہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، وہاں سے نکلے، جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی جدید اور درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ طیاروں کے اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ کے بعد، یعنی جو تہران کے اندر، ایران کے اندر اس وقت تھا، اس کے مطابق صبح 9:40 پر آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں موجود تھے، جبکہ سپریم لیڈر خامنئی ساتھ ہی جو دوسری عمارت ہے اس کے اندر موجود تھے۔ حملے میں آیت اللہ خامنئی موقع پر شہید ہو گئے۔ وہاں موجود ایرانی دفاعی نظام کے عہدیداران، وہ بھی بہت سارے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ امریکہ نے خامنئی کے ساتھ ساتھ دیگر ایرانی ملٹری کمانڈرز اور عہدیداران کی لوکیشنز بھی حاصل کی حملے کے لیے، اور وہاں پہ بھی حملے کیے، لیکن ان میں سے بہت سارے بچ گئے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ سی آئی اے کو اسی سورس نے آیت اللہ خامنئی کی لوکیشن بتائی ہے، جس کی ریکی پر جون میں ایرانی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یعنی 2025 کے جون میں جب ایران کی اہم ترین شخصیات کو نشانہ بنایا گیا، آپ کو یاد ہے کہ تب کچھ ایٹامک سائنٹسٹ اور باقی جو ان کے میزائلز بنانے والے سائنٹسٹ ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا آج سے 6 ماہ پہلے۔ تو وہی جو انٹیلیجنس سورس ہے اس نے ہی یہاں پہ دوبارہ سے یہ کام کیا ہے۔ تو ایران کی ایک بہت بڑی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس کو اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ آیت اللہ خامنئی کو اس وقت اتنا ولنریبل نہیں رکھنا، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اس لیول تک بھی جا سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، سربراہ مملکت کو نارملی اس طرح اٹیک نہیں کیا جاتا، لیکن تھوڑے دن پہلے وینزویلا کے صدر کو امریکہ اٹھا کر لے گیا، تو اب آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایران کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، اور سی آئی اے جو امریکہ کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے یہ معلومات گیدر کی ہیں امریکی اخبارات کے مطابق، اور اس میں ان کا ساتھ دیا اسرائیل نے، اور انہوں نے یہ ایک بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ایران کے اندر، جو وہ بڑے عرصے سے کرنا چاہ رہے تھے۔ ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، ایران کے لیے نہیں بلکہ پورے مسلمان ملکوں کے لیے دھچکا ہے۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ آیت اللہ خامنئی کی بڑی قدر بھی ہے، خاص طور پہ آیت اللہ خامنئی ایک بڑے سخت گیر انسان تھے کچھ معاملات کو لے کر، خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے انہوں نے بڑی آواز اٹھائی، ہمیشہ عملی جد و جہد بھی کی ہے، اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب رد عمل آ رہا ہے، مسلمان ملکوں میں آ رہا ہے۔ ایران کے اندر بہت بڑا رد عمل آیا، بہت بڑے پیمانے پر عوام نکل کر سڑکوں پہ آ گئے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑے بڑے ہجوم ہیں جو آیت اللہ خامنئی کی حمایت میں ایران میں نکلے ہیں۔ یعنی ایک بھی مخالف ہجوم اتنا بڑا نہیں نکلا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی جو ہیں، ان کی شہادت کے بعد بہت بڑی تعداد میں ایرانی اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے جو ہمدردی ہے موجودہ رجیم کی ایران کے اندر، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب نئے سپریم لیڈر مقرر کیا گیا ہے ایک اور شخصیت کو، ان کا نام ہے آیت اللہ علی رضا عرافی۔ یہ 67 سال ان کی عمر ہے، اور یہ آیت اللہ خامنئی جو شہید ہو چکے ہیں ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں، اور اب 3 مین لوگ ہیں۔ اچھا، یہ عبوری طور پہ ہے، یہ کنفرمیشن نہیں ہے، عبوری طور پہ یہ نئے سپریم لیڈر رہیں گے آیت اللہ علی رضا عرافی، اور 3 لوگ اس وقت ملک کے اہم ترین فیصلے کریں گے، ایک چیف جسٹس، ایک صدر، اور ایک آیت اللہ علی رضا عرافی جو سپریم لیڈر ہیں، اور انہیں عبوری مدت کے لیے وہاں پہ سپریم لیڈر کا عہدہ دیا گیا ایران میں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ایران میں، لیکن پہلے پاکستان میں آ جاتے ہیں۔
پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا اس واقعے کے بعد، خاص طور پہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، تمام جو دارالحکومت ہے وہاں پہ، اور گلگت بلتستان میں یہ بڑا شدید احتجاج ہوا ہے۔ پاکستانیوں میں بہت سخت رد عمل دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں اقوام متحدہ کا دفتر جو ہے اسے آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر کو گلگت بلتستان میں آگ لگا دی گئی ہے۔ ابھی تک جو نقصانات ہیں ان کا پتہ نہیں چلا۔ یہ ضرور ہوا کہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے اب تک کی اطلاع کے مطابق 7 سے 8 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع مل رہی ہے کہ 7 سے 8 افراد جو مظاہرین وہاں پہ تھے ان پہ گولی چلائی ہے سیکورٹی فورسز نے، بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، اور 7-8 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا گلگت بلتستان میں۔ کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ مظاہرین احتجاج کر رہے تھے اور یہ مظاہرین کراچی کونسلیٹ کی طرف گئے اور وہاں پہ پھر فائرنگ ہوئی ہے۔ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائرنگ جو ہے امریکی مرین سے کی ہے جو وہاں پہ کونسلیٹ میں موجود تھے، اور کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی سیکورٹی فورسز جو ہے پولیس وغیرہ انہوں نے یہ فائرنگ کی ہے۔ ابھی تک اس پہ کوئی سرکاری کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق 10 لوگ کراچی والے انسیڈنٹ میں جو مظاہرہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں۔ یہ اطلاعات کراچی سے آئی ہیں۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، شیلنگ کی گئی ہے مظاہرین کے اوپر۔ مظاہرین وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین میں اور محسن نقوی میں طے پایا تھا کہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن امریکی ایمبیسی کے باہر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے۔ وہاں پہ بھی فائرنگ کی رپورٹ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک اسلام آباد سے کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن پاکستان میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان مظاہروں میں، اور حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بار بار یہ پیغام حکومتی لوگوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ آپ پرامن رہیں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے لیکن آپ پرامن رہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ یہ جناب شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی حکومت اور عوام غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو ایران کے لوگوں کو ملا ہے شہادت سے آیت اللہ سید علی خمینی کی، یہ شہباز شریف صاحب نے لکھا، اور پاکستان نے کنسرن شو کیے ہیں وائلیشن آف دا نارمز آف انٹرنیشنل لا، کہ بین الاقوامی قوانین کی جو خلاف ورزی کی ہے، اور یہ بہت پرانی ایک روایت ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس اور جو حکمران ہیں انہیں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ ایسا کیا گیا۔ یہ بھی شہباز شریف نے لکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے دعا کی ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ایرانیوں کو ہمت دے اس نقصان کو، اس کے بوجھ کو اٹھانے کی۔ یہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ میں کہیں پہ بھی اسرائیل کا یا امریکہ کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں پہ بھی اسرائیل یا امریکہ کی مذمت نہیں کی۔ اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ آپ کھل کر بولتے کیوں نہیں، آپ نام کیوں نہیں لیتے۔ تو اس کے بعد بلاول نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول کی جانب سے، تو بلاول کا سٹیٹمنٹ بھی ایسے ہی ہے، ممی ریڈی قسم کا، ہومیوپیتھک، اس میں